الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک سورہ یوسف 5ویں پارے میں ایک بڑی ہی پیاری بات اپنے بندوں کو فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی مقامات پر بندوں کو یہ بتایا کہ ایک انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑا دشمن، شیطان سے بڑا دشمن انسان کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ دشمنی شیطان کی انسان سے شروع کب ہوئی، کس وقت سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، لیکن ان فرشتوں کا جو استاد تھا شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کر تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ انا خیر من، کہ مولا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ میں آدم سے اچھا ہوں، آدم سے بہتر ہوں، مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں، آدم میں کوئی خوبی نہیں۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آدم ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی آدم کے جسم میں تو نے روح ڈالی ہے، لیکن میں تو لاکھوں سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تو لاکھوں سالوں سے فرشتوں کو تعلیم دے رہا ہوں، فرشتوں کا استاد ہوں، میں اتنی سارے خوبیاں رکھ کر، اتنا بلند درجہ رکھ کر میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ جیسے ہی اس نے تکبر کیا، فخر کیا، اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود فوراً میری بارگاہ سے نکل جا، اب تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہا کہ مولا تو آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے باہر نکال رہا ہے، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں آدم کی اولاد جب تک دنیا میں رہے گی اس وقت تک میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا، اس وقت تک میں انہیں سیدھی راہ سے دور کروں گا، اس وقت تک میں انہیں دین سے دور کروں گا، اس وقت تک میں انہیں گناہوں کے راستے پر ڈالوں گا، لیکن کبھی میں آدم کی اولاد کو تیرے قریب ہونے نہیں دوں گا، کبھی آدم کی اولاد کو میں تیری راہ پر چلنے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے ساتھ ہی ساتھ ایک بات شیطان نے یہ بھی کہی الا عبادک منہم المخلصین، مولا تیرے بندوں میں جو عام بندے ہیں ان کو تو بھٹکا سکتا ہوں، لیکن جو بندے اپنی زندگی کا ہر کام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہوں، ایسے سچے مومن کو میں کبھی بھٹکا نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ نہ ہو،
جو بندہ رب کے لیے دنیا میں کچھ نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے لیے وہ کچھ نہ کرے، اور جو کرے صرف دنیا کے لیے اگر وہ کرتا ہو، اس کی دنیاوی زندگی، اس کا ہر چیز، دنیا کا ہر کام صرف دنیا کے لیے اگر ہو جائے، اللہ کے لیے نہ ہو، تو شیطان کہتا ہے ایسے کو میں بڑی آسانی سے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ایسے کو بھٹکانا، ایسے کو گمراہ کرنا، ایسے کو دین سے ہٹانا بڑا آسان ہے۔ لیکن جس بندے کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے جو زندگی میں جب تک میں رہوں اس وقت تک میں جو کام کروں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کے دل میں یہ خیال آ جائے، تو شیطان نے کہا میں اس کو بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نے قسم کھائی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیری عزت کی قسم، آدم کی اولاد کو جب تک ان میں جان رہے گی اس وقت تک بھٹکاتا رہوں گا، تو خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس سن لے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، تو انہیں بھٹکاتا رہے، ساری زندگی انہیں گناہوں کے راستے پر اگر تو ڈالے، اگر وہ بندہ زندگی بھر میری نافرمانی کر کے پھر واپس پلٹ کر سچے دل سے آنسو بہا کر اپنے گناہ کی معافی مانگے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی توبہ کو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان، میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے بندوں کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کا، کہ گناہگار نافرمان بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنی بڑے گناہ کیے، کیا میرا رب مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا میرا رب مجھے اپنی بارگاہ میں لے گا یا نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر بھی ہو جائے، اگر تیرے گناہ ریت کے کنکر کے برابر بھی ہو جائے، اگر تیرے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر بھی ہو جائے، تو میری رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس نہ ہونا، میری بارگاہ میں آنا، اور سچے دل سے اگر توبہ کرو گے تمہارے ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما دوں گا۔ لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ جو ہے سچی ہو۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں واپس پلٹ کر آنے کو۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، کہ بندہ جس راستے پر چل رہا ہے، جس گناہ کے راستے پر، جس نافرمانی کے راستے پر وہ چل رہا ہے، جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں، میں نے اب اپنی بہت زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار لی ہے، اب مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ خیال جیسے ہی آ گیا، اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے اپنی زندگی کو عبادت کے راہ میں ڈال دیا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر ڈال دیا، وہ پلٹ گیا، تو اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی زندگی کو عبادت والی زندگی میں پلٹانے کا نام توبہ ہے۔ اور جب یہ توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے، آج سے تیری مثال ایسی ہے کہ جیسے تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں چراغ روشن کر دیتا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، آج آسمان میں جو چراغ ہے یہ کیوں روشن ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پر آج میرے ایک بندے نے کئی دن سے وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا، آج وہ واپس پلٹ کر میری بارگاہ میں آ کر اس نے توبہ کر لی، میں اس کی توبہ کی خوشی میں آسمان میں چراغ روشن کر رہا ہوں۔ توبہ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ آسمان میں چراغ روشن فرماتے ہیں۔ اور شیطان اتنا کھلا دشمن ہے کہ وہ کبھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک راستے سے نہیں آتا، وہ سیدھی جانب سے بھی آتا ہے، بائیں جانب سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے۔ شیطان کس طریقے سے، کس جگہ بندے کو آ کر اس کی عبادتیں برباد کر دے، اس کو گناہوں کے راستے پر لے جائے، بندہ اس بات کو کبھی سوچ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شیطان کیسے اس کو دین سے ہٹا رہا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا ہے۔ برسیسا نامی یہ شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ کی عبادت میں لگائے تھے۔ اتنا بڑا عبادت گزار کہ جس کی 200 سال کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور اس نے آبادی کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے وہ پہاڑ پر جا کر رہ گیا۔ شیطان نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اس عبادت کی جگہ سے ہٹاؤ، اس کو دنیا میں لے کر آؤ۔
شیطان کے شاگرد کئی سال کوشش کرتے رہے اس کو اس پہاڑ سے ہٹانے کی، اس جگہ سے ہٹانے کی، عبادت کے راستے سے ہٹانے کی، وہ ناکام ہو گئے۔ آ کر کہا ہم نے اپنی ساری محنت اور کوشش کر لی، مگر وہ بندہ ہے کہ 200 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ اس راستے سے ہٹ ہی نہیں رہا، عبادت چھوڑتا ہی نہیں، ہم جتنا بھی گمراہ کرے وہ گمراہ ہوتا نہیں۔ ابلیس کہنے لگا اب میں خود اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤں گا۔ شاگردوں سے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اب میری طاقت اس پر لگنا ہے، میری محنت اس پر لگنا ہے، تبھی وہ بندہ اس راستے سے ہٹے گا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ اے بندے تو نے اتنے سال عبادت کی ہے، اتنے سال عبادت کی ہے، اب دیکھ تھوڑی سی اپنی عبادت کو کچھ کم کر تاکہ تو یہی وقت کوئی دوسرے نیک کام میں لگا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ جب عبادت کی بات آتی ہے وہ بندہ بات مان ہی نہیں رہا، وہ بندہ بات سن ہی نہیں رہا، تو شیطان نے دیکھا یہاں پر میرا کوئی جال نہیں عمل کر رہا ہے، کوئی میرا کام، کوئی وار میرا یہاں پر کامیاب نہیں ہو رہا، تو وہ سیدھے اس زمانے کے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس وہ جاتا ہے، اس بادشاہ کی بیٹی کو وہ بیمار بنا دیتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو گئی بادشاہ نے اس کا علاج کئی حکیموں سے، طبیبوں سے کروایا، کوئی علاج کام نہیں آیا، بیماری ختم نہیں ہوئی، دوا نے اثر نہیں کیا۔ پھر آخر بادشاہ بڑا پریشان رہا تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں اس بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہی کی قوم میں ایک پہاڑ کی اونچائی پر بڑا نیک بندہ ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، آپ اپنی اس بیمار لڑکی کو اس کے پاس لے جائے، اگر وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ شیطان نے یہ خیال اس بادشاہ کے دل میں ڈالا۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لے کر وہ اس بزرگ کے پاس، برسیسا نامی شخص کے پاس گیا، کہا کہ تم نے 200 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیمار بیٹی کو شفا عطا کرے۔ اس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس لڑکی کو شفا عطا فرما دی، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس اللہ والے اس بزرگ کا شکریہ ادا کر کے اپنی لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرے، شیطان نے دیکھا کہ میرا یہ حملہ تو اثر نہیں کر رہا، کیا کروں؟ اس نے دوبارہ سے اس بادشاہ کی لڑکی کو بیمار بنا دیا اور کہا کہ اس مرتبہ جب تم اپنی لڑکی کو لے جاؤ تو وہاں پر چند دنوں کے لیے چھوڑ دینا، واپس نہ لانا، تاکہ وہ اچھی طرح سے دعا کرے۔ چند دن جب اچھی طرح دعا ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی تو یقیناً وہ ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائے گی۔ تو بادشاہ اس بزرگ کے پاس جاتا ہے، برسیسا نامی اس عبادت گزار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ چند دنوں کے لیے میری اس لڑکی کو اپنے پاس رکھیں اور چند دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے اور اس مقام کی برکت سے اس کو ہر بیماری سے اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو لے جاؤ، میں دعا کروں گا۔ لیکن شیطان نے ایک بزرگ کی شکل میں آ کر، دوست بن کر بادشاہ کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، یہیں پر اس کو چھوڑ کر جاؤ۔ اب اس کی باتیں بڑھ رہی تھی، شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، چند دن تک یہیں پر میری بیٹی رہے گی، آپ یہاں دعا کرتے رہیں، آپ کے قریب رہے گی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چھوڑا اور واپس اپنے محل آ گیا۔ اس اللہ والے نے، اس شخص نے اپنے مکان کے قریب میں اس نے ایک کمرہ بنایا اس لڑکی کے لیے، اس کمرے میں اس کو رکھ دیا گیا۔ اب یہ بندہ یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتا، اور وہ خاتون اس کی عبادت دیکھنے کے لیے جب اس اللہ والے کے کمرے میں آتی، شیطان اس خاتون کے چہرے کو بڑا ہی حسین اور بڑا ہی دلکش بنا کر اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا۔ شیطان بڑا حسین بناتا اور دلکش بناتا اور خوبصورت اس خاتون کا چہرہ بنا کر اس عبادت گزار بندے کی آنکھوں کے سامنے لے جاتا اور اس کی نظروں کو بار بار اس خاتون کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا۔ اب اس شخص نے، اس عبادت گزار نے اپنی زندگی میں، جس نے 200 سال عبادت کی اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف رکھا،
شیطان نے پہلے اس کی نظر کو گندا کر دیا، شیطان نے سب سے پہلے اس کی نظر کو اس خاتون پر ڈالنے پر مجبور کیا۔ جب اس نے اپنی نظریں اس خاتون پر ڈالی، شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسے ڈالے، شیطان نے اس کے ذہن میں برے خیالات ڈالے۔ گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نگاہوں سے ہوتی ہے، گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ذہن کے برے وسوسوں سے ہوتی ہے، گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے دل میں برے خیالات سے ہوتی ہے۔ جب تک یہ دل اور یہ ذہن برے خیالات سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک بندہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اس کی نظروں کو پہلے بھٹکایا، اس کی نظروں کو اس خاتون کی طرف پھیرا۔ اس شخص نے بڑی کوشش کی خود کو گناہ سے بچانے کی، مگر شیطان نے جب نظر کو اس خاتون کی طرف پھیر دیا تھا تو اس نے اپنے نظروں کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں، دل میں برے وسوسے خیالات بڑھتے گئے اور انہی وسوسوں کی وجہ سے، انہیں برے خیالات کی وجہ سے، انہی گندے خیالات کی وجہ سے اس شخص نے، اس عبادت گزار نے اس خاتون کے ساتھ اس نے گناہ کر لیا، اس خاتون کے ساتھ اس نے صحبت کر لی اور زنا کر لیا۔ اب یہاں زنا ہونا ہی تھا کہ اس کے بعد اب شیطان آیا، اب ایک دوست بن کر آیا، نیک انسان بن کر، ہمدرد بن کر اس عبادت گزار بندے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت کی لڑکی کے ساتھ تو نے زنا کیا، اب چند دنوں میں حمل ظاہر ہوگا، جب حمل ظاہر ہوگا بادشاہ جب یہ حمل دیکھے گا، سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اور بادشاہ تمہاری اس گناہ پر تمہیں پھانسی کی سزا دے دے گا۔ اب اس نے کہا اپنی جان اگر تمہیں بچانا ہے کیا میرے مشورے پر عمل کرو گے؟ اب یہ 200 سال کا عبادت گزار بندہ تھا جس نے 200 سال اللہ کی عبادت کی تھی، مگر شیطان نے کس طرح اس کو گمراہ کیا، نظروں سے گمراہ کیا، وسوسوں سے گمراہ کیا، گندے خیالات سے گمراہ کیا، اس کے ذہن کو، اس کی نگاہ کو، اس کے دل کو پہلے گندا بنایا، پھر اس کے بعد اس کو زنا کی طرف لگایا۔ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ گناہ جو شروع ہوتا ہے وہ بندوں کی نظر سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد شیطان نے مشورہ دیا، میرا مشورہ یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ تمہیں قتل نہ کرے، بادشاہ تمہیں سزا نہ دے، تو تم فوراً اس لڑکی کو ابھی مار دو، قتل کر دو اور اس کو یہیں پر دفن کر دو۔ جب بادشاہ آئے گا پوچھے گا تو اس سے کہنا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی اور میں نے اس کی علاج کے لیے جتنی کوشش کرنی تھی ساری کوشش کر دی، میری ہر کوشش کے باوجود بھی یہ اس کا علاج نہیں ہو سکا، اسی بیماری میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو بادشاہ تمہاری بات پر یقین کر لے گا اور وہ واپس چلا جائے گا۔ تو اس بندے نے شیطان کی باتوں میں وہ آ گیا۔ شیطان کب کس کو کیسے گمراہ کر دے پتہ نہیں چلتا، وہ کب اپنی باتوں میں کس کو لے کر آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اب شیطان کی اس بات پر اس اللہ والے، اس نیک بندے نے اس خاتون کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا، قتل کر کے اس کو اپنی عبادت خانے کے آگے اس کو زمین کھودی، وہیں پر دفن کر دیا۔ اب چند دن گزرے، شیطان نے یہاں پر اس سے یہ گناہ کرایا۔ اب بادشاہ کے پاس شیطان جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ ایک بزرگ بن کر، ایک بوڑھا شخص بن کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ کئی دن ہو چکے، تمہاری بیٹی وہیں پر ہے، جا کر پوچھو تو صحیح کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا حال کیسا ہے۔ یہاں اس نیک بندے کو تو برباد کر دیا، اس کی آخرت برباد کر دی، اب یہاں بادشاہ کو آ کر اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال رہا ہے، جا کر دیکھو تمہاری بیٹی کا حال کیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ بادشاہ اپنے چند وزیروں کو لے کر وہ جب اس اللہ والے کے پاس پہاڑ پر پہنچا اور پوچھا کہ کافی دن ہو گئے، میں اپنی لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس اللہ والے بندے نے کہا کہ آپ کی لڑکی یقیناً بیمار ہو چکی تھی، میں نے کئی کوششیں کی، کوشش ناکام ہو گئی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، اور سامنے ہی دیکھو اس کی خبر ہے، میں نے اس کو یہیں دفن کر دیا۔ بادشاہ رونے لگا اور رو کر اپنے آنسو بہائے، بہت غمگین ہوا اور وہاں سے واپس لوٹ گیا، اپنے محل میں آ گیا۔ شیطان بادشاہ کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میری بیٹی سخت بیمار ہو گئی اور اس بندے نے کئی کوشش کی، کوشش ناکام ہوئی اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔
شیطان کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے، آپ کو جو خبر ملی ہے یہ غلط ہے، بلکہ اس نیک بندے نے، اس عبادت گزار نے تمہاری بیٹی کا قتل کیا اور قتل کر کے اس کو دفن کر دیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا، اس نے شیطان سے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، وہ تو بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، 200 سال تک اپنی زندگی کے اس نے اللہ کی راہ میں لگا دیے، اللہ کی راہ میں عبادت میں لگا دیے، نیکیوں میں لگا دیے، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ کیوں قتل کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ اس نے تمہاری بیٹی سے زنا کیا تھا، اب اولاد ہونے والی تھی، اس ڈر سے اس نے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ شیطان نے کہا اگر یقین نہیں تو جاؤ، جا کر اپنی بیٹی کی قبر سے مٹی ہٹاؤ اور دیکھو کہ کیا اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے یا نہیں ہے، وہ حمل سے تھی یا نہیں تھی۔ شیطان کس طرح سے آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بندہ سمجھ نہیں سکتا، وہ کس طرح سے آ کر آخرت کو برباد کرتا ہے، وہ کس طرح سے آ کر لوگوں کی دنیا برباد کرتا ہے، عبادتیں برباد کرتا ہے، کوئی بندہ اس کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان نے بادشاہ کو ہر طریقے سے گمراہ کر دیا، اس کو ساری باتیں اس کو سمجھا دی۔ اب بادشاہ اپنی فوج کو لے کر پہاڑ پر چڑھتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کی قبر کھودی تو وہاں دیکھا یقیناً وہ تو حاملہ تھی، اس حمل کے ڈر سے اس بندے نے اس کو مار دیا تھا۔ تو شیطان اسی وقت میں بادشاہ اتنا جلال میں آیا، اس نے اپنے فوج سے کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر لو اور ایک وقت مقرر کرو کہ ایک میدان میں اس کو ہم پھانسی دیں گے کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا ہے، اس کو تو ہم پھانسی دے کر ہی رہیں گے۔ جب اس نے ساری بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا کہ فلاں وقت میں میدان میں جمع ہو جاؤ، اس بندے کو پھانسی دی جائے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس شخص کو لایا گیا اور میدان میں اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر دیا گیا اور اس کو تخت پر لے جا کر جب کھڑا کیا گیا، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ اب شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہتا ہے ہاں، تو وہی میرا دوست تھا جس نے آ کر مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کو دفن کر دوں، تو نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں بادشاہ کو جا کر یہ باتیں ایسی ایسی باتیں کہوں، تیرے مشورے پر میں عمل کر لیا، آج میرا یہ انجام ہوا۔ اس نے کہتا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم تو میرے دوست بن کر آئے۔ اس نے کہا میں دوست نہیں بلکہ میں ابلیس ہوں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے شاگرد تمہیں گمراہ کرنے سے وہ مجبور ہو گئے، نہ وہ تمہیں گمراہ کر سک رہے تھے نہ عبادت سے ہٹا سک رہے تھے، تو تمہیں اس گناہ پر ڈالنے کے لیے میں خود میدان میں اترا۔ میں نے ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی کہ بادشاہ کی بیٹی کو میں نے خود بیمار کیا، بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال میں نے ہی ڈالا کہ لے جا کر تمہارے پاس چھوڑ کر آئے، تمہیں زنا کرنے کا خیال میں نے ہی ڈالا اور تمہیں یہ تمام برائی کرنے کا خیال میں نے ہی ڈالا، تمہارے ساتھ جو کچھ برا ہوا وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، وہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ شیطان نے جب یہ ساری باتیں کہہ دی، اس اللہ والے نے، اس بندے نے کہا کہ اب بتاؤ میری جان کیسے بچے؟ شیطان کہنے لگا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میں جو کہوں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو کہا کہ یہاں تک تو تمہاری باتوں پر عمل ہی کیا ہوں، اگر ابھی بھی میری جان بچ سکتی ہے تو میں تمہاری باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ شیطان نے کہا اگر اس پھانسی سے بچنا ہے، اپنی جان بچانا ہے، تو فوراً میرے سامنے 2 سجدے کر، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا، سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ سجدہ کیسے کروں؟ میرے تو گلے میں توق ہے، زنجیریں ہیں، میں سجدہ تو نہیں کر سکتا۔ پہلے شیطان نے زنا بھی کرا دیا، قتل بھی کروا دیا، اتنے بڑے گناہ کرا دیے، گناہ کے پہاڑ اس کے اوپر چڑھا دیے، عبادتیں برباد کرا دی۔ اب عبادتیں تو گئی تھیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ایمان بچ گیا تھا، ایمان رہ گیا تھا۔ اب شیطان نے سوچا اس ایمان کو کیسے چھینوں؟ اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر، میں تجھے اس پھانسی سے بچا لوں گا۔ اس بندے نے کیا کیا کہ میں سجدہ تو کر نہیں سکتا، ایسی حالت نہیں۔ شیطان نے کہا بس سر سے اشارہ کر، دل میں یہ ارادہ کر کہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے اور سر سے اشارہ کر دے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس بندے نے اتنا بڑا عبادت گزار، اتنی نمازیں، اتنی نیکیاں، اس نے کیا کیا؟ شیطان نے ایسے بہکایا اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے اس کے سامنے اپنے دل میں ارادہ کر کے سر جھکا دیا۔ یہاں سر جھکانا تھا، شیطان نے کہا
انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا کہ اے بندے تو نے یہ کیا کیا، تو نے میرے سامنے سجدہ کیا اللہ کو چھوڑ کر، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اتنا کہا شیطان غائب ہو گیا۔ یہاں شیطان کا غائب ہونا تھا، اس شخص کو بادشاہ نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ یہاں پھانسی کے تختے پر چڑھا، یہاں سے ایمان گیا، دین گیا، عبادت گئی، نمازیں گئی، نیکیاں گئی، جان گئی، دنیا برباد ہوئی، آخرت برباد ہوئی۔ یہ شیطان کا یہ حملہ ہے، شیطان کی دھوکے بازی ایسی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس راستے سے آئے گا۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک بن گئے، ہم بہت متقی بن گئے، ہم دین کی راہ پر چل رہے ہیں، ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اللہ والے بن گئے، ہم نمازی بن گئے۔ نہیں، وہ کب آ کر زندگی بھر کی عبادتیں برباد کر دے پتہ نہیں چلتا۔ ہماری زندگی بھر کی نیکیاں اگر ہم 100 سال بھی اللہ کی عبادت کرے، اس 100 سال کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے شیطان کو صرف ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے اس کو عبادت ختم کرنے کے لیے، نیکیاں برباد کرنے کے لیے، مومن کو کافر بنانے کے لیے اور مومن کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے۔ ایک لمحہ۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، شیطان کوئی عام شخص ہے نہیں، وہ تو فرشتوں کا استاد ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کس کے پاس کیسے جانا ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس ایک طریقے سے نہیں آتا، وہ عام لوگوں کے پاس اس کے جانے کا انداز الگ ہوتا ہے، خاص لوگوں کے پاس اس کے جانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ شکل و صورت میں آتا ہے، جس کو جن باتوں سے بہکانا ہے ان باتوں سے بہکاتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ بندہ کس چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب شیطان دیکھ لیتا ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ بندہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، یہ بندہ دنیا کی چیزوں سے ڈرتا ہے، یہ بندہ بیماری سے ڈرتا ہے، تو شیطان بیماری کا بہانہ دکھا کر اس کو دین سے ہٹاتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مال کی محبت میں ہے، اس کے دل میں مال کی محبت پیدا کر کے، وہ مال کے ختم ہونے کا ڈر پیدا کر کے اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو بندہ جس چیز کی اس کی کمزوری ہوتی ہے، شیطان اس چیز کو لے کر اس کو گمراہ کرتا ہے۔ امام حجت الاسلام امام غزالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک خلا ہے، اور شیطان کیا ہے، اس خلے کو فتح کرنا چاہتا ہے، اس خلے پر شیطان قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے حملہ کرتا ہے۔ اس کا حملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شیطان کا جو حملہ ہے وسوسہ، وسوسے، برے خیالات، یہ شیطان کا دل پر حملہ ہوتا ہے۔ اگر بندے نے شیطان کے حملے کو روکا تو اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ یہ خلا کیا ہے؟ خلا یہ ایک بادشاہ کے محفوظ جگہ ہے۔ بادشاہ جو ہے اپنے خلے میں جب تک رہے، خلے کے اندر وہ جب تک رہتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ دشمن چاہے جتنا بھی اس پر وار کرے، اگر بادشاہ خلے کے اندر ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے مضبوط خلا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، اور یہ جو دل بادشاہ ہے اور یہ جو خلا ہے، شیطان پہلے کیا کرتا ہے کہ اس خلے پر قبضہ جمانا ہے۔ دل پر اس کا قبضہ ہو گیا، سارے جسم پر قبضہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اگر کسی نے قبضے میں کر لیا تو ساری حکومت خود بخود اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، دل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور دل پر قبضہ کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ دل پر اپنے وسوسے کو ڈالتا ہے۔ اب دل پر قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکالنا ہے، اس کے دل سے اللہ کی محبت کو نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا جو اس کا حملہ ہے وہ حملہ وسوسہ ہے، وہ حملہ برے خیالات ہے۔ ذہن میں، دل میں اس برے خیالات کو ڈال کر وہ ایک راستہ بناتا ہے دل کے اندر جانے کا، وہ راستہ بناتا ہے دل میں اندر جا کر اس کو گمراہ کرنے کا۔ اگر بندہ سمجھ گیا کہ میرے ذہن کو، میرے دل کو شیطان گندا کر رہا ہے، برے وسوسے ڈال رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اگر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس برے خیالات سے بچنے کے لیے اگر اس نے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے خاموش رہا، وہ خاموش رہا، وہ خیالات آتے گئے، وسوسے آتے گئے، اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جو وسوسہ آیا
جو برا خیال آیا، جو گندا خیال آیا، اس پر بندہ یہ سوچے کہ یہ میری خواہش ہے، میں اس کو پورا کروں، میں اس کو پورا کروں۔ جب وہ اس خواہش کو، اس برے خیالات کو، اس گندے خیالات کو، جب وہ اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اب سمجھ جاؤ شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا، شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اس کو قبضہ کرنے نہیں دیا، اس وسوسے کو، اس برے خیال کو ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اگر اس کو دور کر دیا تو شیطان دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا جو شیطان کا وار ہے وہ سب سے پہلے وسوسے ہے۔ اس کو بچنے کے لیے فرمایا کہ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھونکے اور پھر اس کے بعد رکعت باندھے، تو نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، نماز میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا۔ اور جب کبھی ذہن میں یا دل میں کوئی برے خیالات یا وسوسے آ جائے تو تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرے، یا تو درود پڑھنا شروع کرے، یا تو کلمہ پڑھنا شروع کرے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کرے۔ یہ تمام ذکر سے شیطان کو جو وسوسہ ہے وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے شیطان دیکھتا ہے اگر وسوسے سے بندہ قبضے میں آ گیا تو پھر وہ دوسرا حملہ نہیں کرتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وسوسہ میں نے پیدا کیا لیکن یہ ذکر کر کے اس سے بچ گیا تو شیطان اب دوسرا تیر ڈالتا ہے۔ شیطان کا دوسرا تیر کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا شیطان کا جو دوسرا تیر ہے بندے کے ایمان کو قتل کرنے کے لیے وہ غصہ ہے۔ شیطان غصہ پیدا کر دیتا ہے، اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان حالت غصے میں انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے کوئی کھلونے سے کھیلتا ہے۔ بچہ کھلونے سے جتنی آسانی سے کھیلتا ہے، بچہ کھلونے کو توڑتا ہے، اس کو مارتا ہے، نیچے پٹکتا ہے، اس پر پیر رکھتا ہے، تو جس طرح بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے غصے میں شیطان بندے کے ساتھ ویسے ہی کھیلتا ہے۔ وہ غصے میں اس سے گالیاں بھی دلواتا ہے، وہ غصے میں اس سے وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرواتا ہے، وہ غصے میں اس سے جھوٹی قسمیں بھی کھلواتا ہے، وہ غصے میں ایسی باتیں وہ کہہ دیتا ہے، ایسے کام وہ کر دیتا ہے جس کو اس نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا، جن کاموں کو کرنے کا سوچا نہیں ہوگا غصے میں ویسے کام کرا دیتا ہے شیطان۔ جن باتوں کو کہنے کے تعلق سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا شیطان ایسی باتیں غصے کی حالت میں اس کی زبان سے کہلواتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے، اب تمہیں دیکھنا ہو کہ شیطان نے تم پر کیسے اثر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ غصہ جس شخص پر آتا ہے اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کی آنکھیں بدل جائیں گی، چہرہ بدل جائے گا، سرخ ہو جائے گا، لال اس کی آنکھیں ہو جائے گی۔ یہ آنکھوں کا لال ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان اس کے جسم میں گھوم رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے انسان کے جسم میں خون گھومتا ہے، خون جیسے رگوں میں گھومتا ہے، خون کے رگوں میں اسی طرح شیطان بھی انسان کے خون کی طرح گھومتا ہے۔ رگوں میں جیسے خون گھوم رہا ہے اسی طرح اس خون کی تیزی کے ساتھ شیطان بھی گھومتے رہتا ہے۔ اس کا اثر کب نظر آتا ہے؟ غصے کی حالت میں نظر آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب تم حالت غصے میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس سے بھی بڑھ کر غصہ آئے تو وضو کر لو یا پانی پی لو، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان کی طرف سے یہ ہے تو شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کیسے بجھتی ہے؟ آگ پانی سے بجھتی ہے۔ جب وضو کر لیں گے وہ شیطانی اثر ختم ہو جائے گا، جب پانی پی لیں گے وہ جو شیطان کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان کا جو دوسرا تیر ہے جس سے وہ بندے کا ایمان برباد کرتا ہے وہ یہ غصہ ہے۔ اب غصے کے بعد فرمایا پھر شیطان کس طریقے سے بندے کو بہکاتا ہے۔ ایک تو غصہ، ایک وسوسہ، اور دوسری چیز جو حضور نے فرمائی وہ حرص اور حسد ہے۔ تیسرا جو شیطان کا جال ہے، تیسرا جو شیطان کا تیر ہے جس سے وہ بندے کا ایمان برباد کرتا ہے وہ حرص اور حسد۔ انسان کے اندر جو حسد ہوتا ہے یعنی کسی کو خوشی میں دیکھ کر خود غمگین ہونا، حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر بندہ یہ سوچنا وہ اتنا خوش کیوں ہے، اللہ اسے خوش نہ رکھے، اللہ اسے تکلیفیں دے، کسی دوسرے کو خوشی میں نہ دیکھنا۔
اللہ کی نعمتیں اس پر اترے اس کو نہ دیکھنا، اس کی ترقی کو نہ دیکھنا، اس کی ترقی کو دیکھ کر غمگین ہونا، کسی دوسرے مومن کی خوشی کو دیکھ کر غمگین ہونا، کسی دوسرے مومن کو اچھی حالت میں دیکھ کر خود کو تکلیف پہنچنا، اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو جلن کہتے ہیں۔ اور یہ اگر آ گیا، یہ اگر پیدا ہو گیا تو سمجھ جاؤ نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسد، جلن وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ سوکھی لکڑی کو آگ لگائیں، جتنی تیزی سے لکڑی جلتی ہے، جب انسان کے دل میں کسی مومن کے لیے حسد پیدا ہو گیا تو اس کی نیکیوں کو سوکھی لکڑی کی طرح جلا دیتی ہے، تیزی کے ساتھ جل جاتی ہیں نیکیاں، کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو ہر حرص اور حسد، حرص کیا ہے؟ انسان میں لالچ بڑھ جائے، اتنا لالچ، اللہ نے اس کی ضرورتیں پوری کی، ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی اگر لالچ ختم نہیں ہوتا، اگر حرص ختم نہیں ہوتی تو یہ حرص اس کو کیا کرتی ہے؟ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان میں حرص آ جاتا ہے، نہ وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، حرام طریقے سے کمائی کو بھی نہیں دیکھتا، حلال طریقے کی کمائی کو نہیں دیکھتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری خواہش پوری ہو، میری امیدیں پوری ہو، میری آرزویں پوری ہو۔ اب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام طریقے سے بھی کمائے گا، حرام چیزیں بھی کھائے گا، حلال طریقے کو بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی ہوگا کہ بس مجھے اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ تو شیطان نے کہا حرص اور حسد یہ دو چیزیں اتنی سخت ترین ہیں کہ جس سے انسان اپنا ایمان بچا نہیں سکتا۔ وہ گناہ کے راستے پر ایسا چلتا ہے کہ واپس لوٹ کر آنے کا پھر راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، جب آپ نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی تو قوم میں سے بس 50 لوگوں نے ایمان لایا۔ 950 سال محنت کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اب اتنی سال کی محنت میں بس چند گنتی کے لوگ تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے، جن جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو کشتی پر سوار کرو اور اپنی قوم سے لے کر نکل جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے جتنی مخلوق تھی سب کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا مرد اور عورت کو آپ نے کشتی میں سوار کر لیا، بکریوں میں سے ایک جوڑا لے لیا، گائیوں میں سے ایک جوڑا لے لیا، ہر ایک مخلوق کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ اپنی کشتی کو لے کر آپ نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ کشتی میں ایک ایسا بوڑھا بھی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ نوح علیہ السلام اس کو پہچانتے ہیں، نہ آپ کی قوم میں کوئی دوسرا اس کو پہچانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ ہم نے آج تک تجھے دیکھا نہیں، اور تجھ کو کشتی میں بلایا کس نے؟ تو سوار کیسے ہو گیا؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے نوح میرا نام ابلیس ہے۔ پوچھا کہ اے مردود یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کی امت کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کا سب سے پہلا قبضہ بندے کا دل ہوتا ہے، یہیں پر پہلا قبضہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تو میرے امتیوں کے دلوں پر قبضہ کرے گا؟ اس نے کہا بس تھوڑی دیر کی مجھے مہلت دیں، پھر دیکھیں یہ لوگوں کا جسم آپ کے ساتھ ہوگا، ان کا دل میرے ساتھ ہوگا، میں ان کے دلوں پر ایسا قبضہ کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود فوراً میری کشتی سے باہر نکل جا، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے نوح میں یہاں سے جا تو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں چند ایسی چیزیں بتا کر جاؤں گا جس سے میں لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا 5 گناہ ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب میں بندوں کو یہ گناہ کرواتا ہوں، جب میں یہ تیر چھوڑتا ہوں تو یقیناً میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں۔ ایسے 5 گناہ ہے، میں اس میں 3 گناہ آپ کو بتاؤں گا، 2 گناہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ جب شیطان نے یہ کہا تو اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا کہ اے نوح شیطان سے کہو وہ 3 گناہ جو بتانے والا ہے وہ 3 گناہ نہ بتائے، اور جو 2 گناہ نہیں بتانے والا ہے وہ 2 گناہ بتائے۔ 3 گناہ نہ بتائے جو بتانے والا تھا، جو نہیں بتانے کا اس نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ نوح اس شیطان سے کہو وہ جو نہیں بتانے والے گناہ ہیں وہ 2 بتائیں، وہ پہلے کے 3 نہ بتائیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھی بات ہے وہی 2 بتا دوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سے 2 گناہ ہے کہ جس کو جب تو بندے پر وہ گناہ ڈالتا ہے
وہ گناہ کا جال ڈالتا ہے تو بندہ یقیناً گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا سب سے پہلا جو میرا جال ہے جب بھی میں ڈالتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں، وہ غصہ ہے۔ وہ غصہ ہے، یہ ایسا شیطان کا جال ہے کہ بندہ اس میں ایسے پھنس جاتا ہے۔ غصے میں کبھی کبھار ایسی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس سے کافر ہو جاتے ہیں۔ چند کلمات ایسے ہیں کہ جن کلمات کو بولنے سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کلمات غصے میں کہہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم دین سے باہر ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایسی باتیں شیطان زبان سے کہلوا دیتا ہے۔ جیسے کہ اسلام کا چند ایسے اسلام کے نازک مسائل ہیں، ایسے نازک مسئلے ہیں اگر ہم زبان سے کہہ دیں تبھی وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ طلاق کا مسئلہ لے لیں، طلاق کا مسئلہ اگر کتنے ایسے گھر ہیں جو غصے کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دیا۔ اگر کسی نے غصے میں 3 طلاق بھی دے دی تو اس وقت میں اس کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہے، وہ شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی گھروں میں جو اپنی زندگی میں 3 مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ غصے میں طلاقیں بول دیتے ہیں، واپس زندگی مل جاتی ہے، گزارتے ہیں، وہ ساری زندگی حرام میں گزرتی ہے، زنا میں گزرتی ہے، اس لیے کہ زبان سے لفظ نکل گیا 3 مرتبہ، اب اس کے بعد وہ حرام ہے، اس کے بعد زندگی گزارنا حرام ہے، وہ زنا کے برابر ہے۔ لیکن کیا ہے، غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں وہ تو غصے میں بولے تھے، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ تو شیطان کہتا ہے جب میں غصے کا جال بندے پر پھینکتا ہوں، غصے میں ایسے کام کراتا ہوں، ایسی باتیں کراتا ہوں کہ وہ کب ایمان سے نکل گیا، کب وہ کافر بن گیا، کب وہ حرام میں آ گیا، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ غصے کو انسان اپنے قابو میں رکھا کرے۔ اپنا غصہ جتنا قابو میں رکھیں گے اتنا ایمان مضبوط رہے گا۔ اگر غصے میں بے قابو جو انسان ہو گیا تو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ تو پہلا میرا تیر ہے، اور دوسرا تیر فرمایا حسد ہے۔ بندے کے دل میں ایسا پیدا کر دیتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی سے زیادہ دوسرے کی زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے کتنے ہیں لوگ جو اپنی خوشی نہیں چاہتے، اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر دوسرا تکلیف میں ہو تو بڑی خوشی ہوگی، دوسرا غم میں ہو تو خوشی ہوگی، دوسرا رو رہا ہو اپنا بھائی بڑی خوشی ہوگی، اگر وہ تڑپتا ہو خوشی ہوگی۔ ارے اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو اللہ زندگی میں کبھی کوئی خوشی عطا نہیں کرتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی زندگی عطا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت وہ جس کو چاہے دے۔ بندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو کیوں عطا فرمایا، اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، اللہ کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے میں وہ بندہ اپنا دخل اندازی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے یہ 2 چیزیں ہیں، حسد ہے، غصہ ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پر جب یہ آ جاتی ہیں اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان کا ایک اور راستہ ہے جس سے وہ بندے کو گناہ میں ڈالتا ہے، اور وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا۔ اگر بندہ حلال کمائے، حلال روزی بھی کمائے تو پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ پیٹ بھر کر اگر حلال روزی محنت کی کمائی بھی پیٹ بھر کر اگر وہ کھاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پیٹ اگر بھر کر رہا، ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتا کیا ہے، نفسانی خواہشات دل میں بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ہمیشہ کھانے کو کم کرو، اپنی محنت کی کمائی کیوں نہ ہو، حلال روزی کیوں نہ ہو، اس کو کم کھایا کرے، اپنے پیٹ کو آدھا بھوکا رکھا کرے۔ جتنا بھوک کی تکلیف ہوگی شہوت اتنی کم ہوگی، خواہشات نفسانی اتنی کم ہوگی، نفس اتنا مرے گا، اتنا جلے گا۔ لیکن جتنا ہم اپنی زبان کو مزیدار کھانا دیں گے، جو لذت والی غذا جو دل چاہا وہ کھا لیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا، جب چاہا جو چاہا کھاتے گئے، خواہشات نفسانی بڑھتی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اپنے پیٹ کو خالی رکھو، شیطان خواہشات نفسانی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر بھرتا گیا
تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہ سب سے پہلے اس کو دوسروں پر نظر ڈالنے پر مجبور کرے گا، دوسروں پر بری نظر ڈالنے پر وہ مجبور کرے گا، زنا پر مجبور کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے شیطان کو دیکھا اور آپ نے اس کے ہاتھ میں کئی سارے جال دیکھے، پوچھا یہ سارے جال کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بندوں کو پھنسانے کے لیے یہ جال بنائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی زندگی میں مجھے بھی پھنسایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک رات میں نے آپ کو پھنسایا۔ وہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا ایک رات میں نے آپ کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد آپ کو رات میں اٹھنا تھا تہجد کے لیے، ذکر کے لیے، میں نے وہ رات آپ کو کھلا کر سلا دیا، آپ کو نہ تہجد کے لیے اٹھنے دیا نہ ذکر کے لیے اٹھنے دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، اے ابلیس، اگر یہ بات ہے تو آپ نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک رات نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تو نے ہماری جنت سے بھی اچھی کوئی جنت دیکھ لی ہے جو آج تو مجھے یاد کر کے نہیں اٹھا؟ یا ہمارے سے بھی بڑا کوئی دوسرا خدا تو نے ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا ہمارے سے بھی بڑھ کر کوئی دوسرا خدا تجھے مل گیا؟ یا ہماری جنت سے بہتر تجھے کوئی دوسری جنت مل گئی جس کی وجہ سے تو نے رات میں اٹھ کر نہ میری بارگاہ میں دعا کی، نہ تہجد پڑھی، نہ ذکر کیا؟ یہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ صرف ایک رات چھوڑی تھی، اللہ اتنے جلال میں آ گئے، خدا اتنے غضب میں آ گئے، ان سے فرما رہے ہیں کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں اللہ کو راضی کرنے کا خیال نہیں ہے جو تم رات میں سو گئے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روئے کہ اس رات کے بعد سے آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور کھاتے بھی کیا تھے؟ صرف روکھی روٹی کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے یحییٰ علیہ السلام، سوکھی روٹی اور پانی، اور وہ رات میں وہی سوکھی روٹی کچھ زیادہ کھا لیا، پانی کچھ زیادہ پی لیا، بس اتنا ہی ہوا تھا، بس شیطان نے اتنا ہی کھلا کر ایک رات انہیں سلا دیا تھا۔ یہ ہے شیطان کے حملے۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا شیطان نے، نبیوں کو نہیں چھوڑا، اولیاء کو نہیں چھوڑا، مجتہدین کو نہیں چھوڑا، ائمہ کو نہیں چھوڑا، علماء کو نہیں چھوڑا، کسی کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ اس کے جال، اس کے حملے اتنے سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، علماء فرماتے ہیں شیطان کا جو 5واں تیر ہے، پہلا تو اس کا وسوسہ ہے، وسوسے کے بعد پھر وہ غصہ لاتا ہے، پھر اس کے بعد حرص لاتا ہے، پھر اس کے بعد حسد لاتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹ بھر کر کھلاتا ہے اور نفسانی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ یہ 5 چیز اس کے حملے ہیں، 5 تیر ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چھٹا حملہ کرتا ہے۔ چھٹا حملہ کیا ہے؟ محبت دنیا، محبت مال دل میں ڈالتا ہے۔ بندے کے دل میں مال کی محبت، بندے کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے، اور اس کو اپنی دنیاوی زندگی سجانے پر شیطان لگا دیتا ہے۔ بہترین لباس پہننا، عالی شان سواری میں پھرنا، بڑی سی بڑی بہترین گاڑی میں پھرنا، اچھا کھانا کھانا، بہترین مزیدار کھانا کھانا، بہترین عالی شان، اس کے لیے سکونت کے لیے اس کا مقام ہو، اس کی چھت اعلیٰ ہو، اس کی سجاوٹ ہو۔ شیطان یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں ہر دن ایک خواہش پیدا کرتا ہے۔ پہلے شیطان اس کے دل میں لباس کی خواہش پیدا کرتا ہے، جب وہ اچھا لباس پہننے لگ جائے شیطان اس کو بہترین سواری کی خواہش پیدا کرتا ہے، جب وہ سواری بہترین لے لے پھر شیطان اس کے دل میں اپنے لیے اس سے آگے اولاد کی خواہش پیدا کرتا ہے، پھر وہ اولاد کے لیے سوچنے لگتا ہے۔ پہلے بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کے لیے سوچتا ہے، پھر اولاد کے اولاد ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو شیطان بس اس کی خواہشیں بڑھاتے جاتا ہے، اس کا ذہن کبھی اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا، اس کا ذہن کبھی عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا، اس کا ذہن کبھی جہنم کی طرف آ کر رونے گڑ گڑانے نہیں دیتا۔ بس اس کے دل میں ایسی آرزویں پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ ابھی تھوڑی سی عمر ہے، تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تیرے لیے 50 سال زندگی ہے، تیرے لیے 40 سال زندگی ہے، دیکھ تجھ سے بڑے لوگ ابھی زندہ ہے، تو بھی اتنے سال زندہ رہے گا، اتنی بڑی زندگی تیرے پاس ہے، تو نے کیا کمایا، تو نے کیا جمایا، تو نے کیا رکھا، اولاد کے لیے کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا، اپنے لیے یہ لباس خرید، اپنے لیے یہ کھانے خرید، اپنے لیے یہ چیزیں خرید، یہ چیزوں سے سجا، یہ سجاوٹ، یہ چمک، یہ دھمک اسی میں ڈال کر شیطان اس کو کبھی دین کی طرف آنے نہیں دیتا۔
یہ دنیاوی چمک میں آج ہم اندھے ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یہ دنیا کی گندگی کیا ہے، یہ دین کی خوبصورتی کیا ہے، دین کا حسن، دین کی چمک، عبادت کی چمک، عبادت کی مہک، اللہ کی عبادت کا شوق، اللہ کی عبادت کا مزہ، خدا کی نماز کی لذت، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں کھانے کے مزے، کھانے کی لذت، گناہوں میں ہمیں لذت، گناہوں کا شوق، گناہوں میں مزہ، ان چیزوں میں ہمیں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے ہمیں ڈال دیا، شیطان نے گندگی میں ڈال دیا۔ اب اس دنیا کی گندگی سے نکل کر عبادت کے ماحول میں آنا نہیں چاہتے۔ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ کسی نے ایک نیچے گندگی کا گڑھا ہے، ساری طہارت، ساری غلاظت، ساری چیزیں جو گندگی نیچے ہے، ایک بڑا گندگی کا نالا ہے، اس گندے نالے پر ایک خوبصورت سی قالین بچھائی گئی، ایک خوبصورت سی قالین ہے کہ جو بھی بندہ دور سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کتنی حسین یہ قالین ہے، کتنی خوبصورت یہ قالین ہے۔ وہ قالین کے نیچے رہنے والی گندگی کو نہیں دیکھتا کہ اس کے نیچے کتنی گندگی ہے، اس کی بدبو کتنی ہے، نہ وہ قالین کے نیچے کی طہارت کو دیکھتا ہے، نہ وہ قالین کے نیچے رہنے والے یہ بیت الخلا کو دیکھتا ہے۔ وہ اوپر کی قالین دیکھ کر اس پر پیر رکھتا ہے، جیسے ہی پیر رکھتا ہے وہ قالین، وہ گندگی کا گڑھا اس کو اندر کھینچنے لگتا ہے، وہ ایک پیر نکالنے کے لیے دوسرا پیر رکھتا ہے، پھر وہ گندگی کا گڑھا اس کو نیچے کھینچنے لگتا ہے، وہ پہلے کمر تک ڈوبتا ہے، پھر سینے تک، پھر اس کے بعد گلے تک۔ اسی طرح دنیا کی گندگی اور یہ دنیا کی چمک دھمک میں وہ بندہ سر سے لے کر پیر تک اندر ڈوب جاتا ہے، موت کے قریب آ جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ آخری وقت تک، اس کی موت تک بھی اس بندے کو بس حساب و کتاب لگا رہتا ہے کہ وہاں سے اتنا لینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے لیے یہ کرنا ہے، میری زندگی کے لیے یہ کرنا ہے، میری طبیعت کے لیے یہ کرنا ہے، میرے کھانے کے لیے یہ کرنا ہے، مجھے پینے کے لیے کرنا ہے۔ وہ موت تک سکرات بھی لگ جائے تب بھی اس کے ذہن میں وہی خیال ہوتا ہے، دین کا خیال نہیں آتا۔ جو بندہ اس دنیا کی چمک دھمک میں چلا گیا اس کو واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوئے بغیر وہ واپس نہیں پلٹ سکتا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچے، یہ دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، کپڑے کی محبت سے، کھانے پینے کی محبت سے اور عیش و آرام کی محبت سے، چمک دھمک سے، دنیاوی دکھاوے سے، لوگوں کی دکھاوا، لوگوں سے عزت، لوگوں کی تعریفیں سننا، ان کے لیے اپنے لیے ان کی زبان سے اچھائی سننا، یہ ساری چیزوں کو اپنے کانوں سے ہٹا دے، ان ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے ہٹا دے، اپنی نگاہوں میں ایک خیال رکھے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں جب تک رہوں گا جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، یہ ذہن میں خیال لا کر اپنی زندگی گزارے، ورنہ شیطان کبھی ہمیں آنے نہیں دے گا، اس گندگی سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ شیطان نے دنیا میں ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں بہکایا، وہ جب سے جنت سے نکلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک الگ الگ شکل میں آتا ہے۔ کبھی نمرود کی شکل میں آیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی شکل میں آیا شیطان، حضور کے زمانے میں ابو جہل کی شکل میں آیا، ابو لہب کی شکل میں آیا، صحابہ کرام کے زمانے میں شیطان ایک نیک نمازی بن کر ان کے گھر پر آیا، وہ جس کے پاس جیسے جانا ہے ویسا بن کر جاتا ہے۔ نمازیوں کے پاس شیطان نمازی بن کر جاتا ہے، عبادت گزاروں کے پاس شیطان عبادت گزار بن کر جاتا ہے، شرابی کے پاس شیطان شرابی بن کے جاتا ہے، جواری کے پاس شیطان جواری بن کر جاتا ہے، زانی کے پاس شیطان زانی بن کر جاتا ہے۔ جو بندہ جیسا ہوتا ہے شیطان ویسا لباس پہن کر اس کے پاس جاتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ اپنے گھر میں بستر پر آرام کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آپ نے آگے آ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اوپر نیچے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ فجر کا وقت تھا، نماز فجر اب عنقریب جماعت کھڑی ہونے والی تھی، آپ نے آواز دی، کہا کہ کون ہے کہ جس نے مجھے جگایا ہے، نیند سے بیدار کیا کہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر میں سو جاتا تو میری جماعت چلی جاتی، تم کون ہو، سامنے تو آؤ۔ تو اچانک ایک شخص سامنے آیا، آپ نے کہا کہ آپ کون ہیں جو مجھے نیند سے جگانے کے لیے آ گئے، اگر میں سو جاتا میری نماز فجر کی جماعت چلی جاتی۔
تو اس نے کہا حضور میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، نماز پڑھنے والوں کو نماز سے ہٹانا تیرا کام ہے، نماز پڑھنے والوں کو سلانا تیرا کام ہے، لیکن آج تو مجھے بستر سے اٹھا رہا ہے اور تو یہاں کیوں آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا، میں نے دیکھا جماعت کا وقت ختم ہو رہا تھا، آپ کو فجر کی جماعت مل جائے اسی لیے آپ کو جگانے کے لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، فرمایا مجھے جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے مجھے جگا رہا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر میں سو جاتا تو تیرا فائدہ ہو جاتا، میری جماعت چلی جاتی۔ اس نے کہا پچھلے ہفتے آپ کو فجر میں سلا دیا، جیسے ہی آپ کی جماعت گئی آپ اٹھے، رب کی بارگاہ میں اتنا روئے، اللہ نے آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کو 70 نمازوں کی جماعت کا ثواب عطا فرمایا۔ میں نے سوچا اگر آج بھی آپ سو جائیں گے تو جب اٹھیں گے پھر دوبارہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو دیکھ کر ایک جماعت کا نہیں 70 نماز کی جماعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ نہیں چاہا، میں نے چاہا آپ کو ایک ہی جماعت کا ثواب ملے، اسی لیے آ کر آپ کو اٹھا رہا ہوں، اگر سو جاتے تو 70 نماز کی جماعتوں کا ثواب مل جاتا۔ تو شیطان کا یہ حملہ ہے، وہ نمازیوں کے پاس نمازی بن کر آتا ہے، وہ کسی بندے کو اگر نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، نیک کاموں میں لگاتا بھی ہے، تو اس کے پیچھے شیطان کی چال ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شعرانی نے اپنی کتاب مختصر تذکرہ قرطبی میں فرمایا کہ جب انسان پر سکرات طاری ہوتی ہے، سکرات کے وقت میں 2 شیاطین اس کے پاس آتے ہیں، ایک سیدھی جانب آ کر ایک شیطان بیٹھتا ہے، بائیں جانب آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ شیطان اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے۔ اب انسان پر جب سکرات طاری ہو جاتی ہے، اتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کو، اس تکلیف اور مشکل کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ زندگی بھر تو اس کو عبادت سے دور کیا، گناہ میں لگایا، نافرمانی میں لگایا، اب آخری وقت ہے، اب اس وقت کیا کرتا ہے؟ گناہ میں نہیں، اس کو عبادت سے دور نہیں کرتا بلکہ اس کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اس کا ایمان لینے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک طرف سیدھی طرف والا جو شیطان ہے اس کی ماں کی شکل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بائیں جانب والا جو شیطان ہے وہ اس کے باپ کی شکل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ماں کی شکل والا شیطان اس سے کہتا ہے اے بندے، تو اب تک جس دین پر تھا، اسلام پر تھا، وہ صحیح دین نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، تو سیدھے یہودی بن کر مر جا، یہودی مذہب کو اپنا لے، تو کہے کہ میں یہودی ہوں، میں یہودی مذہب کو میں نے اپنا لیا، تو یہ کہہ لے۔ اب دوسری جانب بیٹھا ہوا شیطان باپ کی شکل میں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اے بندے نہیں، تو یہودی ہو کر مت مرنا، عیسائی بن کر مرنا، تو کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، یہ کہے، اور یہ کہہ کر تو دنیا سے رخصت ہو، تو عیسائی بن، تو کرسچن بن۔ یہ باپ کی شکل میں ایک فرشتہ بیٹھ کر ایک طرف یہ بولتا ہے، ماں کی شکل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہودی بن جا۔ وہ ماں کی شکل والا جو شیطان ہے، ماں کی شکل والا جو شیطان، وہ کہتا ہے کہ اے بندے، تجھ کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تجھ کو میں نے 9 مہینے اپنا دودھ پلایا، اپنی گود میں پالا، کیا میں تجھے کبھی جھوٹ بولیں گی؟ کیا میں کبھی تجھے تکلیف دوں گی؟ یہ شیطان ماں کی شکل میں کہتا ہے، ماں کی شکل میں کہتا ہے کہ بندے، اے میرے بیٹے، میں تجھے سیدھی راہ پر چلانا چاہتی ہوں، میں تجھے جنت میں لے جانا چاہتی ہوں، میں تجھے اچھے راستے پر لے جانا چاہتی ہوں، لہٰذا تو یہودی بن جا۔ یہاں سے باپ روتا ہے، کہتا ہے تو عیسائی بن جا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لے۔ اس طرح دونوں آ کر بیٹھ کر اس بندے کے ایمان کو چھیننے کے لیے وہاں تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ سکرات کا عالم ہے۔ اب اس وقت میں انسان دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ سامنے ہیں، اب ایسے وقت میں ایمان کون بچائے گا؟ اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس وقت میں صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر دنیا میں حضور پر سچے دل سے درود پاک پڑھتے رہے تو سکرات کے وقت میں مصطفیٰ آ کر اپنا دیدار کرائیں گے، حضور آ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضور سے اپنی محبت کو سچی رکھا کرو، حضور سے اپنا تعلق مضبوط رکھا کرو، حضور پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہو، سکرات کے وقت میں یہ کام آئے گا۔
پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ سکرات کے وقت میں شیطان ایک دودھ کا پیالہ لے کر آتا ہے۔ انسان کو بڑی پیاس لگتی ہے سکرات کے وقت، اتنی پیاس 7 سمندروں کا پانی بھی اگر پلا دے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اب ایک تو سکرات کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے تجھے اپنی پیاس بجھانی ہے، یہ دودھ کا پیالہ تجھے پلاؤں گا، مگر تجھے ایک بات کہنا ہوگا۔ وہ پوچھے گا کیا؟ وہ کہتا ہے تجھے کہنا پڑے گا کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ خدا نہیں مانتا اور حضور کو نعوذ باللہ رسول نہیں مانتا۔ اللہ کے خدا ہونے کا انکار کر، حضور کے رسول ہونے کا انکار کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے اگر تو یہ کہے گا میں یہ دودھ کا پیالہ تجھے پلاؤں گا، اگر تو یہ کہے گا تیری پیاس بجھ جائے گی۔ اگر کوئی کمزور ایمان والا بندہ جس نے یہ بات کہہ دی تو شیطان وہ دودھ کا پیالہ زمین پر پٹکتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو کر آج میں کامیاب ہو گیا، تیرا ایمان چھین لیا، اے بندے اب تو بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، اب تیرے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی عبادت نہیں، عبادتیں بھی گئی، ایمان بھی گیا، تو کافر ہو کر مر رہا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس سکرات کے وقت تک شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن، علامہ غزالی فرماتے ہیں زکریا نامی ایک بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ بہت سخت بیمار ہوا اور بیماری کے بعد جب سکرات طاری ہوئی دوستوں نے اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ سکرات کے وقت میں جب بھی کوئی شخص کسی کو سکرات میں دیکھے کہ جس پر غرارے کی آواز آ رہی ہے، غرارے کی آواز آ گئی تو سمجھ جاؤ سکرات لگ گئی، اب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ سارے گھر کے لوگ مل کر کلمہ پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ تو جب یہ زکریا نامی یہ مشہور عبادت گزار اور بڑا نیک بندہ اس پر سکرات طاری ہوئی، دوستوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھتے گئے اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوسری مرتبہ دوسری طرف سے آئے، کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے دوسری طرف سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اور تیسری طرف جب تیسری مرتبہ کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ اتنا کہا بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد دوستوں سے کہا کہ تم نے مجھے بے ہوشی کے عالم میں کچھ کہا تھا؟ دوستوں نے کہا کہ ہم نے تو بار بار تم سے کہا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور پھر تیسری مرتبہ کہا کہ میں نہیں کہتا، میں نہیں پڑھتا، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ بات میں نے تم سے نہیں کی۔ جیسے مجھ پر سکرات طاری ہوئی، شیطان پانی کا پیالہ لے کر سیدھی طرف آ گیا، کہا کہ اے بندے اب تجھ پر سکرات طاری ہو گئی ہے، موت تجھ پر آنے والی ہے، تو کہے اپنی زبان سے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بول یہ پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ شیطان دوسری طرف سے آیا، کہا کہ یہ پانی کا پیالہ پلاؤں گا، بول دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ شیطان نے تیسری مرتبہ جب کہا کہ بول، تو وہ بندہ کہنے لگا میں یہ نہیں کہتا۔ تو شیطان غصے میں آیا، اس نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ بندے میں نے اتنی کوشش کر لی مگر میں کامیاب نہیں ہوا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا اپنے دوستوں سے میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا نہیں کہوں گا، میں شیطان کو کہہ رہا تھا۔ میں نے 2 مرتبہ جو چہرہ پھیرا تمہیں دیکھ کر نہیں، شیطان کو دیکھ کر میں نے چہرہ پھیرا۔ تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے سکرات کے وقت میں انسان ایک اور دنیا میں ہوتا ہے، کبھی وہ ہاتھ ہلاتا ہے، کبھی پیر ہلاتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ کبھی فرشتوں سے باتیں کرتا ہے، کبھی شیاطین سے باتیں ہوتی ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سکرات جیسی لگ گئی تو جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کس کی؟ ایمان کی حفاظت کی۔ شیطان یہاں ایمان چھیننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بندہ اس کے اپنے ایمان کے بچانے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی جنگ ہوتی ہے سکرات کی حالت میں۔ اس طرح سے کئی سارے علماء کرام کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہر مومن کو مرتے وقت وہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا وہ ساتھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی اس نے گزاری ہے، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا بچپن، وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتا تھا، جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، سکرات کے وقت میں وہ سارے لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر اس کی دوستیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا
شرابیوں کے ساتھ تھا، شرابیوں کی شکلیں سامنے آ جاتی ہے، شرابی، جواری، سارے گنہگار اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے دوست اس کے پاس آ جاتے ہیں، سکرات کے وقت میں سب کی شکلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اگر اس کی دوستی، اس کی محبتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سارا کا سارا نمازیوں کے ساتھ تھا اور نیک لوگوں کے ساتھ تھا، علماء کے ساتھ تھا، بزرگان دین کے ساتھ تھا، تو موت کے وقت میں وہ سارے لوگ اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اپنی صحبتیں، اپنی دوستیاں اچھوں سے رکھا کریں، اس لیے کہ اس کا فائدہ سکرات کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، ایک بزرگ نے خواب میں اللہ سے فرمایا کہ مولا مجھے دکھا کہ انسان کے دل میں شیطان کی جگہ کہاں پر ہے، شیطان سر سے لے کر پیر تک بندے کے جسم میں کہاں پر وہ رہتا ہے، اس کی جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس بزرگ نے خواب میں اللہ سے یہ پوچھا، اللہ نے خواب میں انہیں دکھایا، خدا نے انسان کا جسم سر سے لے کر پیر تک ایک آئینے کی طرح صاف شیشے کی طرح جسم دکھایا، شیطان کی جگہ اللہ نے دکھائی بائیں جانب، بندے کے بائیں جانب کاندھے سے لے کر کان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ شیطان کی جگہ ہے، بائیں طرف لیفٹ سائیڈ کان سے لے کر یہ جو کاندھے کا جو حصہ ہے یہ شیطان کی جگہ ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں خواب میں، اللہ دکھا رہا ہے شیطان بندے کے ذہن میں کیسے برے خیالات ڈالتا ہے۔ تو اس بزرگ نے دیکھا شیطان کی جو ناک ہے وہ اپنی ناک کو ایک سونڈ کی طرح بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے، ایک سونڈ کی طرح بندے کے ذہن میں اپنی اس ناک کو ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک ایک خطرہ وسوسہ ڈالتا ہے، ایک ایک خطرہ برے خیالات کو ڈالتا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی بندہ کوئی ذکر کرنے لگتا ہے یا نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا وظیفہ پڑھتا ہے، وہ شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنی ناک کو، اپنی سونڈ کو ذہن سے، دماغ سے نکال لیتا ہے۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے نہ یہ ذکر کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، بہت قریب آ جاتا ہے اور بندے کے ذہن کے قریب آ کر اپنی ناک کو اس کے دماغ میں اتار دیتا ہے اور اپنے ساری گندگی، اپنے برے خیالات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ ذکر اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے، اگر اپنی زندگیوں میں اسلام پر چلنے کی عادت لانا چاہتے ہیں، نماز کی عادت لانا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، تہجد کی پابندی کرو، نماز تہجد پڑھا کرو، 2 رکعت کیوں نہ ہو، رات میں جبھی بھی آنکھ کھل جائے، جو تہجد کا وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے، ایک مرتبہ سو کر اٹھنے سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ عشاء پڑھ کر سو گئے، 10 بجے سو کر 11 بجے اٹھ گئے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا، یا آپ 11 کو سو کر 12-1 کو اٹھ گئے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ جبھی بھی سو کر آپ اٹھیں گے، نیند سے بیدار ہوں گے، فوراً آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سو جائیں، فجر کو اٹھیں۔ لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کی اگر عادت ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ تہجد کے صدقے میں 5 نمازوں کا پابند بنا دے گا، 5 نمازوں کی پابندی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ سب سے بہترین نماز ہے شیطان کی گندگی سے بچنے کے لیے، اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، سر سے پیر تک ہمیں گناہوں سے پاک و صاف اگر رہنا ہے، عبادت کے نور میں ڈوبنا ہے، تہجد کے پابند بن جائے، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرے۔ لیکن اکثر اس سے ایسی غفلت ہوتی ہے، ہم ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں لپٹتے ہوئے، کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے لیے 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتے، گھنٹے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، گھنٹے فونوں پر لگا دیتے ہیں، گھنٹے کروٹیں بدلنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بستر سے اٹھ کر 5 منٹ کے لیے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اتنی نماز سے سستی ہے اور اتنا نماز سے ہمیں دوری ہے۔ تو لہٰذا آپ بس اس نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہر مسئلہ حل فرما دے گا۔ محترم سامعین اکرام، آئندہ جو اتوار آ رہی ہے، شب معراج کا رات گزرنے کے بعد دن ہے، شب معراج ہفتے کے دن آ رہی ہے، تو لہٰذا ہفتے کی رات جو ہوگی انشاءاللہ جمعہ میں بھی اعلان ہوگا، تو مکمل رات انشاءاللہ بیان رہے گا۔ ہفتے کی جو رات ہوگی وہ مکمل رات، یعنی اذان فجر تک
نماز عشاء کا جو وقت ہوگا انشاءاللہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے کس وقت میں جماعت ہوگی، کس وقت میں اذان ہوگی۔ تو جماعت کے بعد جو تقریر شروع ہوگی وہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک تقریر رہے گی، انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور فجر کے قریب خصوصی دعا ہوگی خاص طور پر، اس دعا میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور جیسے ہی اتوار کی رات ہفتے کی رات ہوگی، اتوار کا صبح میں دن ہوگا، تو چونکہ ساری رات تقریر ہم نے کر دی تھی، تو اسی لیے اتوار آئندہ جو اتوار ہوگا اس اتوار کو تفسیر نہیں رہے گی، کیونکہ ساری جو گزشتہ رات ہوگی، رات پوری مکمل رات ہی ہم تقریر کرے ہوئے ہوں گے، تو اسی لیے جو آئندہ اتوار ہوگی اس اتوار ایک تقریر نہیں۔ اکثر روزے بھی رہنا ہے، سحری بھی کرنا ہے۔ جو ہفتے کا جو دن ہے شب معراج کا، جمعہ کی رات کو سحری کرے، ہفتے کے دن کا روزہ رکھے، پھر ہفتے کی رات کو سحری کرے، اتوار کا روزہ رکھے، یہ 2 روزے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان روزوں کی فضیلت بھی جمعہ میں بیان کی جائے گی، اور معراج میں نماز کون سی پڑھنا ہے، کیسی نماز پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ نماز کا طریقہ بھی انشاءاللہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا، یہ آنے والی جمعہ میں۔ لہٰذا آپ شرکت فرمائیں جمعہ میں بھی، جمعہ کی تقریر میں اور شب معراج کی تقریر میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ باری تعالی ہم تمام کو شب معراج مکمل جاگ کر تیرے نبی کا ذکر سن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ معراج کے صدقے میں ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو نمازی بنا، ہم تمام کو نیک بنا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔